شارح نے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم کی وضاحت میں یا ہؤلاء سے پہلے نکالا ہے. تم اے یہ جو تم قتل کرتے ہو، یعنی یا حرف ندا نکال کر بتایا کہ ہؤلاء منادہ ہے. کیا ہے؟ منادہ. اے یہ جو ہو، یہ جو تم ہو، تم قتل کرتے ہو، تو یہ جواب ندا آگے آئے گا. تو تقتلون انفسکم کی تشریح کرتے ہیں یقتل بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. حاشیہ نمبر 19 آپ ملاحظہ کریں تو کہتے ہیں ثم انتم یا ہؤلاء تقتلون، جو شارح نے عبارت نکالی ثم انتم یا ہؤلاء تقتلون الی آخر تک. انتم مبتدا، اب کلام کا تعلق بتا رہے، ترکیب بتا رہے. انتم مبتدا ہے، ضمیر مرفوع منفصل جمع حاضر حالت رفع میں، حالت یعنی محل رفع میں. اگر ادھر یہودیوں کا نام آ جائے تو وہ مرفوع ہی ہوگا، تو ضمیر آ گئی ہے تو ضمیر مرفوع محل ہوئی، ضمیر پہ اعراب نہیں آتا. تو تم مبتدا، تو آپ کو بتایا ضمیر مرفوع منفصلہ یہ جو آتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ مبتدا واقع ہوتی ہیں، شروع میں آتی ہیں. جب شروع میں آتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں؟ یہ مبتدا واقع ہوتی ہیں. تو یہاں دیکھو کہ تم مبتدا کیا ہے؟ مبتدا. وفی خبری ہی، اور کہتے ہیں انتم مبتدا ہے اور اس کی خبر میں، اس کی خبر میں ثلاثۃ اوجہ، 3 وجہ ہیں. اس کی خبر میں کتنی وجہ ہیں؟ 3 وجہ. انتم تو مبتدا ہے، اس میں نہیں لکھا کہ 2 3 4 وجہ ہیں، لیکن کہتے ہیں انتم مبتدا کی جو خبر آگے ہے ہؤلاء تقتلون، اس میں 3 وجہ ہیں. اس میں 3 وجہ. پہلی وجہ احدھا تقتلون، کہتے ہیں ان میں سے ایک تقتلون، ان میں سے ایک تقتلون، یعنی تقتلون پھر کیا ہوگی؟ کیا ہو جائے گی؟ خبر. کیا ہوگی؟ خبر. تقتلون فعل ھذا فی ہؤلاء، تو اس صورت پر ہؤلاء میں وجہان، 2 وجہ ہوگی. ہؤلاء میں 2 وجہ. دیکھو انتم ہؤلاء، انتم جب انتم مبتدا ہوا پہلی صورت میں تقتلون خبر، تو پھر ہؤلاء کا کیا کرنا جو سینٹر میں ہے؟ تو کہتے ہیں ہؤلاء کی جب تقتلون کو خبر بنائیں گے انتم کی، تو ہؤلاء کی 2 وجہ ہوں گی. ہؤلاء کی 2 وجہ کیا ہوگی؟ 2 وجہ. نمبر 1 احدہما فی موضع نصب باضمار اعنی، کہتے ہیں پہلی وجہ یہ ہؤلاء جو ہے یہ منصوب محلن کیا ہوگا؟ منصوب محلن مفعول بھی، مفعول بھی. تو پھر سوال ہوگا فعل کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں فعل آنی محذوف ہے، وہ پوشیدہ ہے. یعنی انتم اعنی ہؤلاء تقتلون، تم قتل کرتے ہو، تو تم کون؟ میری مراد یہودی، یہ سمجھ آ گئی؟ تو پھر آنی واحد متکلم، واحد متکلم، اور اس کے اندر آنا ضمیر پوشیدہ وجوباً اس کا فاعل، اور ہؤلاء منصوب محل مفعول بھی، فعل فاعل مفعول میں جملہ فعلیہ. یہ سمجھ آ گئی؟ تو ایک وجہ تو پھر اس کی یہ ہوگی. والثانی ہؤلاء کی دوسری وجہ ہوا منادا، تو ثانی ہؤلاء منادا ہے، جیسے شاعر نے کہا یا ہؤلاء، تو یا حرف ندا ہو گیا اور ہؤلاء منادا، ہؤلاء منادا. تو کہتے ہیں ان ھذا، بے شک یہ لا یجوز عند سیبویہ، یہاں ہؤلاء کو منادا بنانا اور یا حرف ندا کا نکالنا سیبویہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. سیبویہ نحو کا امام ہے لیکن سیبویہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لأن ہؤلاء مبہم ولا یوصف بالنداء مع المبہم. سیبویہ کہتے ہیں کہ یہ ہؤلاء مبہم ہے، تو آپ نے پتہ ہے اسماء اشارہ اسماء موصولات مبہمات میں سے ہیں. اس میں سے ہیں، یعنی اشارہ بھی اس ذات پہ دلالت کرتا ہے جو پوشیدہ ہے، اور اس میں موصول بھی اس ذات پہ دلالت کرتا ہے جو پوشیدہ ہے. تو اس لیے یہ اپنے ماں باپ کے محتاج ہو جاتے ہیں.
کہ ماں باپ آئے تو ان کی وضاحت کرے نا، وگرنہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ وہ ہاذا الذی وہ جو کیا آگے کچھ بات ہوگی تو پتہ چلے گا نا. تو محتاج ہیں تو موصول صلہ کا محتاج ہے، اشارہ مشار الیہ کا محتاج ہے. الیہ کا تو پتہ چلے یہ مبہم ہوگی، ان کی مراد واضح، اگر واضح ہوتی تو پھر تو آگے محتاجی نہ ہوتی. تو یہ واضح نہیں ہے، اسے سیبوا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہاؤلائی یہ مبہم ہے، اشارہ ہے، مبہم ہے، اور حرف ندا مبہم کے ساتھ حذف نہیں کیا جاتا. حرف ندا جب منادا مبہم ہو تو حرف ندا کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہاں تو پھر حرف ندا حذف ہے. اس لیے سیبا کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہاؤلائی مبہم ہے تو قاعدے کے مطابق یا اولا مذکور ہونا چاہیے تھا. تو یہاں پھر پوشیدہ نہیں مانا جائے گا، پوشیدہ نہیں مانا جائے گا. یہ سیبوہ کے نزدیک ہے. کس کے؟ سمجھ آ گئی. والوجہ الثانی، کیا دو وجہ تھی نا ہاؤلائی میں؟ دو وجہ. ایک تو وجہ ہاؤلائی مفعول بھی بنا، مفعول بھی بنا، اور ثانی وہ منادا، کیا منادا. آگے تھا والوجہ الثانی، وجہ ثانی وجہ، کیا وجہ؟ جو پیچھے کہا شروع میں کہ انتم مبتدا اور اس کی خبر میں تین وجہ ہیں، تو ایک وجہ تو آپ نے پڑھ لی. اب وجہ ثانی خبر میں، وجہ ثانی دوسری وجہ کہ خبر ہاؤلائی، خبر بولو ان الخبر ہاؤلائی علی ان یکون بمعنى الذی وتقتلون صلة هذا ايضا ضعیف لان مذهب البصریین، لان مذهب البصریین ان هؤلاء هذا لا يكون بمنزلة الذين وجازه الكوفيون. کہتے ہیں کہ وجہ ثانی یہ ہے کہ خبر ہاؤلائی، خبر ہاؤلائی اس پر کہ یہ الذی کے معنی میں ہوگا. کس کے؟ کس کے معنی میں ہوگا؟ الذی کے مرتبہ میں ہوگا، بمنزلہ الذی. ہاؤلا اس میں موصول کے مرتبہ میں، کس کے؟ وہ کیا ہے؟ الذین. سمجھ آ گئی. اور تقتلون الذین کا صلہ ہوگا، ہاؤلائی کا صلہ ہوگا. تو جب صلہ موصول میں کہ بھی پیچھے خبر بن جائے گی، تو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ بھی بس مذہب بصریین کے کہ یہ کیا ہے؟ ضعیف. کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیونکہ یہ ہاؤلا الذین کے مرتبہ میں بصریوں کے نزدیک نہیں ہوتا. بصریوں کے نزدیک ہاؤلا الذین یعنی الذین کی جگہ آ گیا. کہتے ہیں بصریوں کے نزدیک ایسا نہیں ہے. ہاں کوفیوں نے اسے جائز قرار دیا. اب کوفیوں کے نزدیک ہاؤلا الذی کے مرتبہ میں آ سکتا ہے، لہذا کوفیوں کے نزدیک یہ ترکیب جائز ہوگی. وجہ الثالث یعنی انتم کی خبر کی تیسری وجہ، انتم کی تیسری وجہ ان الخبر ہاؤلائی علی تقدیر حذف مضافین. کہتے ہیں تیسری وجہ کہ خبر ہاؤلائی ہے، خبر مضاف کے حذف کی تقدیر پر، مضاف کی حذف کی صورت پر. وہ کیا مضاف حذف کون سا ہے؟ کہتے ہیں تقدیر اس کی اصل عبارت ثم انتم، ثم مثل ہاؤلائی، مثل تم ان کی طرح ہو، تم اب سمجھ آ گئی. تم اب مثل ہاؤلائی خبر بن جائے گی. مثل یہ تیسری وجہ ہے کہ یہاں مثل مضاف محذوف ہے. مثل تو اصل عبارت کہتی یہ ہے تم انتم مثل ہاؤلائی، پھر تم ان کی طرح ہو کہ تم قتل کرتے ہو. اب جب یہ ہوا تو فعلا اس صورت میں جب مثل نکالیں گے، مضاف محذوف نکالیں گے، تو اس صورت میں تقتلون حال، تو تقتلون کیا بن جائے گا؟ حال. کیا بنے گا؟ یعمل فیہا معنی تشبیہ، اور اس میں معنی تشبیہ عمل کرے گا. اس میں تو پھر سوال ہوگا کہ جب حال ہے تو عامل کہاں ہے جس نے اس میں عمل کیا؟ جس نے ظاہر حال میں تو عمل کرنے والا ہے، تو پھر عامل کون ہے اس کا؟ عامل کی طرح تو کہتے ہیں عامل معنی تشبیہ ہے. معنی تشبیہ ہاذا سے اشیرو بھی نکالتے ہیں معنی، اور انبہو بھی، میں تنبیہ کرتا ہوں اور میں اشارہ کرتا ہوں.
اس طرح مثل تشبیہ کے معنی میں دیا جائے تو تمہیں تشبیہ دی جاتی ہے، تمہیں ان کے ساتھ، تو لہذا پھر وہ عامل ہوگا پھر جو مثلو کا معنی، یعنی معنی تشبیہ کا معنی اس کا عامل ہو جائے گا۔ اب سمجھ آئے کہ نہیں؟ مثلا ہاذا زیدن، اب ہاذا زیدن کے ہاذا قائمن کہہ دیا جائے، ٹھیک ہے، ہاذا زیدن قائمن، میں زید قائم کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو قائم حال بن جائے، زید کھڑے ہونے کی حالت میں، زید کھڑے ہونے کی حالت میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، تو اب قائمن حال کیسے بنے گا؟ عامل تو پیچھے چاہیے جو اس میں عمل کرتا ہے، تو کہیں کہ ہاذا میں ہا تنبیہ انبیہ کے معنی میں، اور ذا اشارہ جو ہے یہ اشیرو کے معنی میں، تو لہذا یہ اس کا عامل وہ فعل ہے جو معنی ہے اشارہ اور معنی اشارہ کا معنی، اس طرح یا مثل کا معنی یعنی تشبیہ کا معنی اس میں کیا ہے؟ عامل ہے، وہ عمل کر رہا ہے، لہذا ان کی مثل، ان کی مثل اس حال میں کہ وہ قتل کرتے بات کو، اس کی سمجھ آ گئی؟ یہ بتایا کہ کلام کا آپس میں تعلق یہ ہے۔ آگے شرح نے جو کہا یقتل بعضکم بعضا، وہ بات کو تم میں سے بعض کو قتل کرتی ہیں، یہ حاشیے والے کہتے ہیں حاشیہ نمبر 20 میں اشار بذالک الی انہ من اطلاق الملزوم و ارادۃ اللازم، کہتے ہیں شارع نے اس طرف اشارہ کر دیا یہ کہہ کر کہ یقتل بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کو قتل کرتے ہیں، تو ساتھ کیا کہا؟ یقتل بعضکم بعضا، کہ تم میں سے بعض کو قتل کرتے ہیں، اشارہ ہے اس طرف کہ یہ اطلاق ملزوم ہے اور مراد لازم ہے، تو یہ قبیل سے ہے، من اطلاق الملزوم و ارادت اللازم، یعنی اطلاق ملزوم اور ارادہ لازم سے ہے، مطلب یہ ہوتا ہے بولا گیا ملزوم مراد لیا گیا لازم، مراد تو ایسے ہوتا ہے کیا ملزوم بول کر لازم مراد ہے، کیوں؟ لأنہ یلزم من القتل، کیونکہ قتل سے اراقۃ الدم غالباً، خون کا بہانا غالباً لازم آتا ہے، خون کا قتل سے کیا غالباً اکثر کیا لازم آتا ہے؟ خون کا بہانا، ٹھیک ہے، پیچھے تھا پھر تم نے اقرار کر دیا، پھر یہ تو تم آپس قتل کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اشارہ ہے اس کے ساتھ کہ ملزوم کے اطلاق سے لازم کا اطلاق ہے، کیونکہ قتل سے لازم آتا ہے خون کا بہانا، تو پیچھے یہ تھا کہ تم خون نہ بہانا، اور یہاں ہے تم آپس میں قتل کر دے، سمجھ آئیے؟ تو یہ کہتے ہیں بولا گیا ہے ملزوم، مراد لیا گیا لازم، مراد کیونکہ قتل سے دم کا بہانا، خون کا بہانا اکثر لازم آتا ہے، اکثر تو بولا قتل ہے تو مراد کیا لیا گیا؟ لازم، وہ کیا ہے؟ خون کا بہانا، پیچھے جو خون کا بہانا تھا، تو قتل سے اکثر کیا ہوتا ہے؟ خون ہی بہایا جاتا ہے، خون ہی، اس لیے ملزوم بول کر مراد کیا لیا؟ لازم۔ پھر سوالوں کا یہ مجاز مراد لیا، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ مجاز میں تو تعلق ہے، تو اس میں تعلق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں والاضافۃ فی دمائکم، اور دماؤکم میں اضافت کرنا، دماؤکم میں تمہارا خون لادنا ملابستین، اس میں ادنا ملابست ہے، اس میں تھوڑا سا تعلق ہے، وہ کیا ہے تھوڑا سا؟ کیونکہ فإن دم الأخی کدم النفس، اس لیے کہ بھائی کا خون اپنا ہی خون ہوتا ہے، کیا؟ بھائی کا خون اپنا ہی خون ہوتا ہے، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے، ایک دوسرے کا، تو اپنے کا کیوں کہا؟ اس لیے بھائی کا خون اپنا ہی خون ہے، کس کا؟ بھائی کا خون، آج کے اندر بھائی کا خون اپنا ہی خون ہے، یعنی جتنا مرضی پی جاؤ، جتنا مرضی، مسئلہ کوئی نہیں، قتل کر دو، ذبح کر دو، جو مرضی کرو، کیونکہ وہ بھائی نہیں ہے، وہ نہ وہ انسان بھی نہیں ہے، یہاں تو شریعت نے جانوروں کے حقوق رکھی، کس کے؟ لیکن یہ پتہ نہیں کیسے جانور ہیں جو ماں کو بھی مارتے ہیں، باپ کو بھی قتل کر دیتے ہیں، بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اب تو زمین پہ تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ قتل ہو رہے ہیں، بھائی بہنیں قتل ہو رہی ہیں، سمجھ آ رہی؟ لیکن یہاں اپنوں کو اپنا خون، یعنی کہ بھائی کا خون تیرا ہی خون ہے،
اور تیرا خون بھائی کا خون ہے، ایسے ہی ہے. لیکن یہاں تو اللہ پاک کی کرم فرمائے، اس کے اشارہ کہتے ہیں کہ تمہارا خون، تم آپس میں خون بہاؤ گے، یعنی جو تم بھائی کا خون بہانا ہے یا اپنا ہی خون بہانا ہے، یہ اس لیے یہ ہے نسبت، یہ ہے یا اس اعتبار سے باعتباری ان من قتل یقتل، اس اعتبار سے کہ جو قتل کرے گا وہ بھی قتل کیا جائے گا. جو یعنی تو کسی کا خون بہا رہا اپنے ہی بہا رہا ہے، کیا یعنی تو قتل کرے گا تجھے قتل کیا جائے گا. لیکن آج مجھے کس نے قتل کرنا ہے، پیسہ لگاؤں گا، مال لگاؤں گا، رشوت، سفارش یا بدماشی تعلق، بس تو کتنی دیر یہ بدماش بچیں گے، کتنی دیر ظلم والے بچیں گے نا. تو کسی نے کیا کہا تھا، بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، بکری کی کب تک خیر منائے گی، یہ سمجھانے کے لیے ایک دن تو کسائی کی چھری کے نیچے آئے گی، ایک دن تو کسائی کی چھری کے نیچے آئے گی. ہاں آج نہیں تو دن بدلتے ہیں، پھر کوئی اچھا آ جائے پھٹے چڑھا دے گا، تو یہاں نہیں تو آگے تو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. پھر اللہ کی گرفت میں تو اللہ تو پوچھے گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک بچائے. تو پھر جو قتل کرتا ہے تو قتل کیا جاتا ہے، لیکن یہاں نہیں کیا جاتا، یہاں کم ہے، ٹھیک ہے. اور ادھر بہت غم ہے کہ ادھر حق نہیں ملتا ادھر، لیکن صابرین کو بہت کچھ ملتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں بھی کرم آگے بھی کرم، یہ زندگی گزر ہی جانی ہے. لیکن ظالموں کا برا حال ہے، ظالموں کا برا. تو اس لیے کہا کہ تم اپنا خون بہاتے ہو، اپنوں کو قتل کرتے ہو. اپنا کیوں کہنے ہیں، اپنا خون، اس لیے کہ جو قتل کرے گا اسے بھی قتل کیا جائے گا. یعنی تم کسی کو قتل کر کے اپنے قتل کے سبب بن رہی ہو، تو نہ بنو، نہ کسی کو قتل کر کے اپنے قتل کا سبب نہ بنو. تو کسی کو مارے گا تو مارا جائے گا نا، ٹھیک ہے، پھر یہ قصاص آئے گا نا. تو اسی یعنی کہ پھر تم اپنی ہی جان کے دشمن ہو، اپنے ہی جان کے اس سمجھ آئی. ایسے ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں قرآن، ایسے سمجھ آتا ہے. اس کے تعلقات حقیقت سے مجاز کی طرف آئے تو کیوں آئے، ٹھیک ہے، تشبیہ دی تو کیوں دی، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ ہاں. تو یقتل بعضکم بعضا کی تشریح بھی ہو گئی. آگے پھر وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر تم تمہارے پاس آئیں قیدی ہو کر، کیا ہوگا، قیدی ہو کر. وہ ایک قرات میں اسرا تو فاتوہم، ایک قرات میں اسرا. یہ کیوں، یعنی اسارا اور اسرا، اسرا اسیر کی جمع ہے، اسرا اسیر کی جمع، اس کی جمع ہے اسیر، اور اسارا اور اسارا سکرا کی جمع ہے، اس کی سکرا. وہ سکارا، سکارا کیا ہے، جمع سکرا کی. اسی طرح یہ اسارا کیا ہے، اسارا. تو اسارا اور ایک قرات میں اسرا، اور اسرا اسیر کی. یعنی کسی کو یہ غلطی نہ لگ جائے کہ اسیر کی جمع تو اسارا نہیں آتی، تو یہاں تو اسارا ہے، تو کہا یہ اسیر کی جمع ہی نہیں، یہ اسیر کی جمع اسرا ہے، اسیر کی جمع اسرا، ٹھیک ہے. فعلا اس کی جمع ہے، اور فعالا یہ جو ہے اسارا یہ اسیر کی جمع نہیں ہے. سمجھ آ گئی. تفادوہم یہ قرات میں، اور ایک قرات میں تفدوہم، ایک قرات میں تفدوہم. یہ جو تفادوہم ہے، تفادوہم ہے، یہ نافع کی قرات میں ہے، کس کی، اور عاصم کی ہے، کس کی، عاصم کی، امام عاصم کی اور کسائی کی، اور امام تفدوہم، کیا دوسری تفدوہم. یہ تفدو جو ہے امام نافع اور امام عاصم اور امام کسائی کے نزدیک ہے تفدوہم، اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں قراء ان کے نزدیک تفادوہم بفتح تا دال و ضم الدال، کیا، تا و ضم الدال. تفادوہم ثلاثی سے، کسے، یہ بفتح تا، تا کی فتح و ضم الدال. یہ وہ قرات الباقین، یہ باقیوں کی قرات ہے، باقیوں کی
اور ایک یہ تفدوہم، ایک یہ اور دوسری تفا، اور تفادوم یہاں موجود ہے، تفادوم اب باقی وہ ہوا شاعر کہتے ہیں یہ شان، یعنی اس کا مرجع پیچھے کوئی نہیں ضمیر کا، تو یہ ضمیر شان ہے، ضمیر شان تو کوئی ہونا پریشان کیونکہ یہ ہے ضمیر شان، پیچھے مرجع نہ دنا ہے تو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، ضمیر شان ہے، مذکر کی مؤنث کی ضمیر قصہ ہوتی ہے، انا زینب بے شک زینب قائمۃ کھڑی ہے، تو پیچھے مرجع نہیں ہے، شان یہ ہے، قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے، زینب تو مذکر کے لیے ہو، قل واللہ احد کہہ دیجئے واللہ ایک ہے، تو وہ ضمیر شان ہے، ضمیر شان ہے، تو محرم علیکم اخراجہم، اور تم پر تو ان کا نکالنا حرام کر دیا گیا تھا، تم فدیہ دے کے لے رہے ہو، فدیہ جبکہ نکالنا ہی حرام کیا تھا، نکالنا تو پہلے نکالتے ہو، پھر لڑائی کرتے ہو ان کے خلاف، گناہ سے مدد کرتے ہو ان کے خلاف، ظالموں، پھر انہیں فدیہ دے کے واپس لیتے ہو، قیدی بن جاتے ہیں، تو اب فدیہ لے کے کہتے ہیں ہم کتاب پہ عمل کرتے ہیں، حالانکہ نکالنا ہی حرام تھا، وہ کہاں گیا عمل، اس کے قانون کو کیوں نہیں، قرآن کو نہیں مانا، کتاب اور تورات کو نہیں مانا انہوں نے، تب یہاں دیکھیں شارح نے حاشیہ میں، حاشیہ نمبر 24 بھی ہے، حاشیہ نمبر 22 بھی ہے، حاشیہ نمبر 22 24 یہ دیکھیں، کہتے ہیں قولہ وَإِيَّاكُمْ اُسَارَا تُفَادُوهُمْ اگر بشما آین اسیران بنی اسرائیل انشارا فدیہ میدہت یعنی باسیری دیگر بدل میں کنیت یا بدل اسیر امال میں گھیرت در مدینہ دو قبیلہ بودنت یکی اوس و دیگر خزرج بنی قریظہ با اوس یکی شدند و بنی نذیر با خزرج اتفاق کردند ہر فرقہ از یہود با معاونت خلیف ہود با دیگر قتال کردند و بعد از غلبہ در خرابی منازل ایشان و شنیدی کوشیدن دی تاہم قوم مغلوب را با جلا انجام دی و چون کسی اسیر شدی با اتفاق فدا دان دی حالانکہ تاہم قوم حالانکہ ایمان امر را حق سبحانہ وتعالی در توریت بل اینشا حرام فرمودہ بود، حرام فرمودہ بود، پس حق سبحانہ تعالی در این آیات حال قباحت شان بیان فرمودہ تفسیر حسینی، تفسیر حسینی۔ اب دیکھو کیا مطلب کہ اگر تمہارے پاس وہ بنی اسرائیل کے اسیر ہو کر آئیں، اسیر آئیں تو ان کو ان کا فدیہ دے کے لے لیتے ہو، فدیہ دیتے ہو، یعنی دوسری اسیری سے تم کیا کرتے ہو، بدلے کے ساتھ کیا کرتے ہو، دوسری قید بدل کر تم کیا فدیہ میں لے لیتے ہو، انہیں قیدی بنا لیتے ہو فدیہ دے کر، یا امیری کے بدلے، کس کے، مال کی، اسیری کے بدلے مال لیتے ہو، کیا کرتے ہو، اسیری کے بدلے ایک تو یہ ہے دوسری قید کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے، کسی بدل سے تم انہیں فدیہ دیتے ہو، اور یا پھر تم اسیری کے بدلے مال لیتے ہو، کیا لیتے ہو، قیدی کے بدلے مال لیتے ہو۔ مدینہ شریف میں دو قبیلہ تھے، ایک قریظہ تھا اور ایک خزرج، کون، دوسرا نہیں، ایک دو قبیلے تھے نا، ایک قریظہ تھا اور دوسرا نذیر تھا، حضرت نہیں، وہ 200 حضرت ہیں، 200، لیکن مدینہ شریف میں کتنے قبیلے تھے، دو، ایک قریظہ اور دوسرا نذیر، یہ جو دو قبیلے تھے یہ باہم لڑ پڑے آپس میں، انہوں نے آپس میں مدینہ پاک میں تھے یہ دونوں، اور دونوں ہی آپس میں لڑ پڑے، مقاتلہ کیا، اور ہجرت سے پہلے یہ دونوں مشرک تھے، ہجرت سے پہلے مکہ شریف سے ہجرت مدینہ پاک کی طرف، تو اس سے پہلے یہ کیا تھے، دونوں مشرک بھی تھے بھی، اور ایک اوس اور دوسرا خزرج، ایک خزرج، یہ دو قبیلے اوس و خزرج، وہ تو مدینہ شریف میں دو جن کا ذکر ہوا، کون کون سے، قریظہ اور بنی نذیر، یہ کہتے ہیں ہجرت سے پہلے یہ دونوں قبیلے مشرک تھے، دونوں مشرک تھے، اور ایک اوس اور دوسرا خزرج،
تو بنی قریظہ اوس کے ساتھ ایک ہو گئے. کس کے ساتھ؟ دونوں اوس کے ساتھ مل کر ایک ہو گئے. کیا ہو گئے؟ متفق ہو گئے. اوس کے ساتھ اس کے ساتھ مل گئے اور بنی نذیر خزرج کے ساتھ مل گیا. کس کے ساتھ؟ اس سے اتفاق کر لیا. اس سے اتفاق کر لیا. یہ آپس میں مل گئے. اور ہر فرقہ یہودیوں میں سے ہر فرقے نے اپنے حلیف کی مدد کے ساتھ دوسرے سے جنگ کر دی. دوسرے سے جنگ کر دی. کسی کی؟ دوسرے سے جنگ کر دی. اب بنی یہ جو قریظہ تھے اوس کے ساتھ تھے نا, تو جب یہ اوس کے ساتھ ہوئے اور جو نذیر تھا یہ خزرج کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے, تو آج اس نے اوس کے ساتھ مل کے اوس کے اپنے قبیلہ جو دوسرا کو نذیر ہے اس پہ حملہ کر دیا. اس پہ وہ بھی یہودی یہ بھی یہودی, اور اپنے یار سے مل کے ان پہ حملہ کر دیا اور ان سے لڑائی کر دی. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ لڑائی کی اپنے حلیف کے سامنے کی. اسی طرح جو بنی نذیر تھا, بنی اسے حضرت کے ساتھ مل کے ان پہ قریظہ پہ حملہ کر دیا, ان سے مقاتلہ کر دیا, ان سے مقاتلہ کیا. اور جو غالب آیا ان کے گھر بھی خراب کر کیا کیا, اور کوشش کی اور قوم مغلوب کو وہاں سے نکال دیا. مغلوب قوم کو آپ جو غالب آیا اس نے مغلوب کو, یعنی قریظہ غالب آئے تو نذیر کو نکال دیا, نذیر غالب آئے تو قریظہ کو نکال دیا. آپس میں لڑے ان کے ساتھ مل کے, حلیف کے ساتھ مل کے, وہ اس کے ساتھ مل کے, وہ حضرت کے ساتھ مل کے آپس میں لڑے. سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح جو غالب آتا وہ گھر خراب کرتا, کوشش کرتا اور باہر نکال دیتا. اور جب وہ قیدی ہو جاتے, جب وہ قیدی ہو جاتے تو پھر فدیہ دے کے انہیں چھڑا بھی دیتے. فدیہ دے کے انہیں چھڑا بھی دیتے. حالانکہ اللہ عز و جل نے ان کو تورات میں حکم دیا تھا. تورات میں حکم دیا تو اللہ عز و جل کا حکم تورات میں ان پر حرام فرمایا گیا اللہ پاک کے حکم سے, کہ اللہ پاک نے حکم کیا یہ کام کرنا تم پر حرام ہے کہ تم انہیں نکالو, تم انہیں مارو, قتل کرو. ٹھیک ہے, تو ہاں جب قید ہو جائے پھر فدیہ دے دو. اب یہ ان کو مار بھی رہے ہیں, قتل بھی کر رہے ہیں, اپنے شہروں سے نکال بھی رہے ہیں, اور یہ اللہ نے ان پر کیا کیا تھا؟ حرام کیا تھا. تو ان کی یہ جو قبیح حالت ہے اور بری حالت ہے اس کو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا. اس کو کہ یہ قریظہ جو ہے یہ اوس سے مل گیا اور نذیر حضرت سے مل گیا, اور اللہ نے جو ان سے وعدہ لیا تھا اور تورات میں موجود ان کو اس کی خلاف ورزی کی. انہوں نے, یہ ان کی قبیح حالت ہے جس کو مالک یہاں ذکر فرما رہا ہے. اور یہ کو حاشیہ نمبر 25 ہے, تو وہاں کہتے ہیں کہ یہ جو نذیر ہے یہ کون, اور خزرج دو پڑھے نا, تو قریظہ جو ہے مل گئے اوس سے, اور خزرج یہ مل گئے حضرت کے ساتھ. کون ملا؟ بنی نذیر, یہ مل گیا. تو کہتے ہیں کہ حاصل اس کا کیا ہے, اس کا حاصل کیا ہے کہ اوس اور خزرج مدینہ پاک میں دو فرقے تھے. اوس و ان الاوس والخزرج فرقتان فی المدینہ. مدینہ میں اوس و خزرج کتنے فرقے تھے؟ دو گروہ تھے. کتنے؟ وہم الانصار, وہ انصار تھے. وہ کان بینہم عداوۃ, ان کے درمیان دشمنی ہو گئی, ان کے درمیان دشمنی ہو گئی. ولم یرسل الیہم نبی, یرسل الیہم لہم نبی, اور ان کے لیے کوئی نبی, یرسل لہم نبی, ان کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا, ان کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا غیر رسول اللہ, سوائے اللہ کے رسول کے, یعنی حضور ہی نبی. تو آپ کے بعد ایسے کوئی نہیں آئے گا. تو پہلے تھے, اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول تھے. تو انہوں نے آپس میں کیا کی؟ عداوت کی. قریظہ اور بنو نذیر یہ دونوں شریعت موسیٰ علیہ السلام پر مکلف تھے. ان پہ لازم تھا کہ یہ شریعت موسیٰ کلیم اللہ پر عمل کریں, شریعت موسیٰ علیہ السلام پر عمل کریں. یہودی تھے نا, بتایا آپ کو, یہ بھی اوس و حضرت. پیچھے تو آپ نے پڑھا تھا نذیر اور قریظہ. اب یہ اوس و حضرت کی بات ہو رہی ہے. کس کی؟